بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ ان کی پیدائش مصر میں بنی اسرائیل کے ایک گھرانے میں ہوئی۔ اس زمانے میں مصر کا بادشاہ فرعون تھا جو خود کو خدا کہلاتا تھا اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں ایک بچے کی پیش گوئی کی گئی تھی جو اس کی سلطنت کو تباہ کر دے گی۔ اس خوف سے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نوزائیدہ لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ صندوق فرعون کے محل کے قریب جا پہنچا، جہاں فرعون کی بیوی آسیہ نے اسے اٹھا لیا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پروان چڑھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام حق پہنچایا اور اسے ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن فرعون نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے، جن میں عصا کا سام بن جانا اور ید بیضاء شامل تھے۔ ان معجزات کے باوجود فرعون نے انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف اپنے ظلم و جبر کو مزید بڑھا دیا۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے جائیں۔ فرعون کی موت کے بعد بنی اسرائیل کو آزادی ملی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تعلیم دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہمیں اس بات کا درس بھی دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے اور ظلم و ستم کرنے والوں کو آخرکار شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا معجزہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے اور یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی سچائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور انہیں فرعون کے پاس جا کر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا کیے تاکہ وہ فرعون کے سامنے اپنی نبوت کی دلیل پیش کر سکے۔ ان میں سے ایک اہم معجزہ ان کی لاٹھی کا سانپ بن جانا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی، تو فرعون نے ان کی دعوت کو مذاق میں اڑا دیا اور انہیں جادوگر قرار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی اور وہ ایک بڑے سانپ میں تبدیل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر فرعون کے درباری جادوگر حیران رہ گئے۔ فرعون نے اپنے درباری جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے بلایا۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو زمین پر پھینکا تو وہ جادو کے اثر سے سانپوں کی مانند نظر آنے لگی، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ ایک بڑے سانپ میں تبدیل ہو گئی اور جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر
فوراً سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل جادو نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے، اور وہ سب ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا ایک اور عظیم معجزہ اس وقت سامنے آیا جب بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو مصر سے نکال کر لے جائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو پیچھے فرعون کی فوج اور آگے دریا تھا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی لاٹھی کو دریا پر ماریں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی دریا پر ماری، دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں ایک خشک راستہ بن گیا جس سے بنی اسرائیل بحفاظت گزر گئے۔ جب فرعون اور اس کی فوج اس راستے پر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو دوبارہ ملا دیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا یہ معجزہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ قدرت اور اپنے نبیوں کے ساتھ اس کی مدد کا یقین دلاتا ہے۔ یہ معجزات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو اپنی قدرت اور رحمت کے قوانین بھی اس کے حکم کے آگے سر جھکا دیتے ہیں۔